ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. سورہ یوسف کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. حضرت یوسف مصر پہنچ چکے ہیں. اللہ رب العالمین نے وہاں پر ان کے رہنے کا، رہائش کا ایک زبردست انتظام کر دیا ہے. مصر ایک بڑا شہر ہے، اس کا ایک بادشاہ ہے، ترقی یافتہ اور تمدن سے بھرپور شہر ہے. اس بادشاہ کی ماتحتی میں جو ایک بہت قریبی اس کا آفیسر ہے، ایک بڑے عہدے پر جو فائز ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی آفیسر کے گھر میں رہنے کا، عزیز مصر کے گھر میں رہنے کا انتظام حضرت یوسف کے لیے کر دیا. اور اس آفیسر نے بھی اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو یوسف علیہ السلام ہیں ان کو عام غلاموں کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا ہے. اکرمی مثوایا، اس کا جو رہنے کا ٹھکانہ ہے، مثوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، جو قرآن میں کہا کہ جہنم جو ہے مثوی للکافرین، کافروں کا ٹھکانہ ہے. تو فرمایا اس کے جو رہنے کا ٹھکانہ ہے وہ بہترین کر دو. یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام بنا کر کے بیچے تو گئے، پر عزیز مصر کے گھر میں جو ان کی پرورش ہو رہی ہے وہ غلاموں کی طرح نہیں ہوئی، بیٹوں کی طرح ہوئی، بلکہ اس نے خود کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا ہم کو یہ فائدہ پہنچائے گا. اب اس کے بیچ میں جو عرصہ گزرا یوسف علیہ السلام کی تعلیم کا، تربیت کا، پرورش کا، کیسے وہ پلے بڑھے، قرآن مجید اس سے تعرض نہیں کر رہا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. اس میں کوئی بہت خاص عبرت اور حکمت کی باتیں نہیں ہیں. بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنی جوانی کو پہنچ چکے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو علم و حکمت سے نواز دیا، اور اللہ رب العالمین محسنین کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے اس نے حضرت یوسف پر ڈورے ڈالنا شروع کیے. یعنی اب یہ راودہ کا مطلب ہوتا ہے، راودہ یہ فاعلہ سے مبالغے کا صیغہ ہے، سیڈیوس کرنا کسی کو. ہاں، تو یہ بہت انتہا درجے کی سیڈیوسنگ ہے، اس لیے راودہ کا لفظ آ رہا ہے. اور اس راودتہ التی ہوا فی بیتہا میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک لمبی تفصیل آ گئی. اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل نہیں بیان کی، لیکن ظاہر سی بات ہے سیڈیوشنگ ایسی تو نہیں رہی ہوگی نا کہ اچانک ایک دن عورت کو خیال آیا اور حضرت یوسف پہ ڈورے ڈالنا اس نے شروع کر دیا. وہ ایک مستقل گھر میں رہ رہے ہیں، جوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت ہے نا، خوبصورتی ان کا ایک امتیازی وصف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن دیا تھا. آدھے حسن سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے کہا پوری دنیا کا آدھا حسن ان کو ملا تھا، بعض علماء نے کہا کہ حضرت آدم کا آدھا حسن ان کو ملا تھا. پر صحیح ترین قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا حسن ان کو ملا تھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا. اللہ کے نبی بہت حسین تھے. ہاں، دنیا میں اللہ کے نبی سے زیادہ حسین کوئی پیدا نہیں ہوا. ایک شاعر کا اردو کے بڑا پیارا سا شعر ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی نا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، تو کہا حسن یوسف پہ کٹی، حضرت یوسف اتنے حسین تھے کہ ان کو دیکھ کر کے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اللہ کے نبی کے حسن کا یہ عالم تھا کہ عرب کے مرد اپنا سر کٹانے کے لیے تیار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بہرحال حضرت یوسف بہت حسین تھے. تو ظاہر سی بات ہے اب وہ اللہ کے نبی وہ حضرت یوسف جو ہے وہ رہ بھی رہے ہیں اسی عورت کے گھر میں. ہاں، اب وہ بہکانے کا ایک لمبا سلسلہ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس ڈیٹیل کو صرف راودتہ میں سمیٹ دیا ہے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ وہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی نیت دیکھنا چاہیے ہوگی، اور ایک جو ہے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ چھیڑخانی سے وہ مرحلہ شروع ہوگا. ہوتے 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 یہ مرحلہ جو فلرٹنگ کا مرحلہ تھا وہ سیڈیوسنگ تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ اب عورت نے کلیئر کٹ سائن یہ دیا غلقت الابواب. ایک دن اس کو موقع ملا، سارے دروازے بند کر دیے. وقالت ہیت لک، اور یوسف سے کہا آ جاؤ، ہاں اب آ جاؤ. تو
قرآن مجید اس کی ڈیٹیل نہیں بیان کر رہا. ایک بات میں نے کل بھی کہی تھی، جو جرائم ہوتے ہیں ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ ان کی تفصیلات لوگوں کے سامنے نہ بیان کی جائے. یہ غیبت یا تہمت یا چغلی، ان سب چیزوں کی ممانعت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جرائم اسپریڈ نہ کیے جائے لوگوں میں. کسی نے کوئی جرم بھی کر لیا ہے اس پر پردہ ڈال دو، لوگوں کو بیان نہ کرو، لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو. جرائم کی جتنی تفصیلات لوگوں کے سامنے آئیں گی اتنا ہی کیا ہوگا، اس جرم کو لے کر کے جو کراہت دلوں میں پائی جاتی ہے وہ کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. اور شیطان ہمیشہ یہی کراتا ہے، کسی بھی جرم کو عام کرنے کے لیے شیطان کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے، اس جرم کو پھیلاؤ، جو اس جرم کے کرنے والے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرو، عام مجلسوں میں اس کو گفتگو کا موضوع بچاؤ. آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر پچھلے 8-10 سال کے درمیان میں ایک بہت بڑا ایک تبدیلی آئی ہے نا، LGBT کا جو مسئلہ ہے. آپ دیکھیے پہلے 10-15 سال پہلے جو ایک اسٹرانگ کراہت پائی جاتی تھی سماج میں اس کے لیے، ہاں وہ 10-15 سال کے اندر بہت ہلکی پڑ گئی ہے. اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے، بالی ووڈ. یعنی خاص طور پہ اس موضوع پہ مسلسل فلمیں بنائی جا رہی ہیں، اسٹیج میں جو ہے وہ اس پر باتیں ہو رہی ہیں، خاص سیلیبریٹیز ہیں ان کے بارے میں نمایاں کر کے یہ بات پیش کی جا رہی ہے کہ یہ بھی بھائی اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہومو سیکشول ہیں، ہاں. اور الگ الگ موضوعات پر اس پہ پروگرامز ہو رہے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی وجہ سے ایک بڑا حصہ ہندوستان کا جو ہے وہ ان کا حمایتی ہو گیا ہے، حالانکہ ہوا بھی ہے، لیکن کم سے کم اس کا اثر کیا ہوا ہے کہ سماجی طور پہ جو کراہت تھی، جو ایک گھن آتی تھی یہ بات سوچ کر کے بھی، وہ کراہت ختم ہو گئی. اور شیطان کسی بھی گناہ کو معاشرے کے اندر ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے پہلا پروپیگنڈا یہی کرتا ہے کہ اس کو خوب پھیلایا جائے. جتنا یہ پھیلے گا، جتنی اس پر گفتگو ہوگی، جتنا اس کی ڈیٹیل لوگوں کے سامنے آئے گی، بھائی ایک آدمی نے کیا انسان کو برا لگے گا، 2 نے کیا برا لگے گا. جب 60 70 80 90 مسلسل خبریں آ رہی ہوں گی پھر وہ کراہت نہیں رہ جائے گی، ہے نا. بہت سارے گناہ جو ہے نا ان کی کراہت ہمارے دلوں میں اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ عام ہو چکے ہیں. جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا نا کہ بھائی بہنوں کی جائیداد کھا جانا کتنا عام ہے. یعنی ہمارے یہاں الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی سود کھانا اتنا عام نہیں ہے. اس لیے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا کسی آدمی کی سود کی نوکری ہے، بینک میں کام کرتا ہے، تو وہ اس کے یہاں دعوت کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے. لوگ بچتے ہیں جن کے جو بینک میں کام کرنے والے ہیں ان کے دعوت کھانے سے، ہاں سود کا لین دین کرنے والے سے. لیکن یہ آگے کوئی نہیں پوچھتا کہ فلاں آدمی نے اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا ہے تو اس کے یہاں کھانے کی دعوت آئی، کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے. جب کوئی گناہ بہت عام ہو جاتا ہے نا تو اس کے لیے دل سے کراہت نکل جاتی. تو قرآن مجید اس پوری تفصیلات کو بیان نہیں کر رہے، ایک جملے میں سمیٹ دیا کہ بہرحال اس نے سیڈیوس کیا اور وہ سیڈیوشن جو ہے نا وہ اس حد تک کے پہنچ گیا کہ وہ عورت نے دروازے بند کر دیا. غلقت الابواب، اس نے اچھے سے دروازے، یعنی عام طور پہ ترجمہ کرنے والوں نے صرف دروازے بند کر دیے کہا ہے، لیکن غلقہ باب تفیل سے آتا ہے تو اس میں تشدید کے معنی پائے جاتے ہیں کہ اچھے سے لاک کر دیا، ہاں. اور تیار ہو کر کے خوب حضرت یوسف سے کہا ہی تلک آ جاؤ اب یہاں پر. قال معاذ اللہ، تو حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، ہاں اللہ ہی پناہ دینے والا ہے، اللہ ہی ہے جو مجھ کو پناہ دینے والا ہے جس کی پناہ لی جا سکتی ہے. انہ ربی احسن مثوایا، بے شک وہ میرا رب ہے اور اس نے میرے رہنے کا اچھا ٹھکانہ فراہم کیا ہے. بعض علماء نے کہا کہ انہ ربی سے مراد اس کا شوہر ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا مالک، کیونکہ اسی نے کہا تھا اکریمی مثوا. لیکن صحیح بات زیادہ یہی لگتی ہے کہ انہ ربی سے مراد اللہ رب العالمین ہے، کہ اللہ رب العالمین میرا رب ہے، اس نے مجھ کو کنویں سے نکال کر کے میری رہائش، تعلیم، تربیت کا اتنا اچھا بندوبست کر دیا، میں کیسے اس کی نافرمانی کر کے گناہ کے اس گندگی سے اپنے دامن کو داغدار کر سکتا ہوں. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہونے والا ہے. تو اس نے بہت کوشش کی. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور اس عورت نے، ہم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کر لیا تھا، اس کا تو پورا ارادہ تھا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور حضرت یوسف نے بھی ارادہ کر لیا تھا. اب یہ بڑی خطرناک بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں اور اللہ فرما رہا ہے ہم بیہا، حضرت یوسف نے بھی، یعنی ہم جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ارادے کو بولتے ہیں. یعنی نیت میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں نا، خواہش ہے، خواہش تو بھائی ہر مرد کے اندر ہوتی ہے، خواہش سے اوپر جو ہے وہ الگ الگ اس کے سٹیجز ہوتے ہیں. ہم جو ہے وہ کسی ارادے کے عمل میں تبدیل ہونے سے پہلے کا سٹیج ہے، لاسٹ سٹیج، یعنی جس سٹیج کے بعد سیدھا پھر کیا ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام تو نبی تھے، اللہ فرما رہے ہم بیہا،
تو علماء نے ایک بات تو یہ کہی کہ ہما بہا لولا رأى برہان ربی، کہ حضرت یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر انہوں نے اللہ رب العالمین کی نشانی نہیں دیکھی ہوتی. بعض علماء نے کہا نہیں بھائی، ہما بہا مطلب ارادہ کر لیا تھا انہوں نے، لیکن عمل تو نہیں کیا نا. کسی گناہ کا اگر ارادہ کر لیا جائے پختہ لیکن عمل نہ کیا جائے تو کیا گناہ ہوگا؟ ہاں. اور اگر اللہ تعالیٰ کی ڈر سے پختہ ارادہ کرنے کے بعد بندہ چھوڑ دے تب کیا ہوگا؟ گناہ ملے گا؟ ہاں، گناہ ملے گا؟ ثواب ملے گا؟ ثواب ملے گا کہ نہیں؟ ثواب ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں ہما بسیئۃ، لیکن میں فرمایا کسی نے اگر کسی گناہ کا پکا ارادہ کر لیا، بس کرنے ہی جا رہے لیکن صرف اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا، اللہ اس کے لیے نیکی لکھتا ہے. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں کوئی خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی تب تو یہ آزمائش ہی نہیں تھی نا. آزمائش کب ہوتی ہے؟ جب خواہش دل کے اندر ہو، چاہت دل کے اندر ہو، دل کسی چیز کی طرف کھنچ رہا ہو اور اللہ کے ڈر سے اس پر قابو کرنا پڑے، تبھی تو آزمائش ہے. ایک چیز جس کے لیے کوئی آپ کے دل میں چاہت ہی نہیں ہے، شہوت ہی نہیں ہے، تو امتحان ہی نہیں ہوا پھر. ہاں بھائی، جیسے بہت ساری، جیسے مجھے سگریٹ کی کوئی چاہت نہیں ہے. چاہت کیا؟ مجھے تو گھٹن ہوتی ہے. میں کسی رکشے میں اگر بیٹھ جاؤں، بغل والا سگریٹ پی رہا ہے، میں رکشے سے اتر جاتا ہوں. شیئرنگ رکشے میں اگر کوئی بندہ چاہے بیچ راستے میں سگریٹ پی رہا ہو، اتنا گھن آتی ہے مجھ کو، سر میرا درد دینے لگتا ہے، الٹی آتی ہے مجھے سگریٹ کے دھوئیں سے. تو میرے لیے اگر کہیں پر فری میں سگریٹ بٹ رہی ہے تو میرے لیے تو کوئی آزمائش نہیں ہے. ہاں، میں تو اس سے بھاگتا ہوں دور، تو وہ میرے لیے کیونکہ میرے دل میں کوئی چاہت ہی نہیں، تو میرا وہ امتحان نہیں ہے. لیکن ایک بندہ جو اسموکنگ کا عادی رہا ہو، چین اسموک کر رہا ہو، ہاں، اور وہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو کہیں دوست نے آفر کر دی سگریٹ، تو اس کے لیے تو بہت بڑی آزمائش ہے. آزمائش کب ہوتی ہے؟ جب چاہت ہونا، جس چیز کی چاہت ہی نہیں ہے اس کی آزمائش بھی نہیں ہوتی. یوسف علیہ السلام کا مرتبہ جو بلند ہے وہ اسی لیے تو بلند ہے کہ ایک چاہت دل کے اندر پیدا ہو گئی تھی، ایک ارادے کے مرحلے تک پہنچ گئے تھے، پر کس نے روک لیا؟ اللہ کے خوف نے روک لیا. لولا رأى برہان ربی، اللہ کا خوف تھا جس نے ان کو روک لیا. اور یہ بہت بڑا مقام ہے تقوی کا. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بہت پسند، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آزمائش بہت بڑی آزمائش تھی. بھائی عورت کی آزمائش ویسے ہی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے کوئی فتنہ دنیا میں عورتوں سے بڑا نہیں چھوڑا مردوں کے لیے. عورت کا فتنہ بہت شدید فتنہ ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بہت سرسبز و شاداب بنائی ہے تم کو آزمانے کے لیے. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو، خاص طور پہ عورتوں سے بچو. عورت کا فتنہ بہت شدید ہوتا ہے، یعنی مرد ہونا اپنے آپ میں بہت بڑا فتنہ ہے، اور ایک عورت کا فتنہ مرد کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. بھائی اگر یعنی یہ تو بہت ہوتا ہے نا کہ بھائی دعوت جو ہے وہ مرد کی طرف سے ہو رہی ہے، عورت اپنے آپ کو بچا لے. عورت کو اللہ رب العالمین نے اتنا چاہتے نہیں رکھی ہیں کہ وہ جو ہے وہ آسانی سے کسی مرد کے بہکاوے میں آ جائے. لیکن یہاں تو معاملہ الٹا تھا، یہاں ایک عورت دعوت دے رہی ہے، تو جب عورت کی طرف سے دعوت آ رہی ہے تو مرد کا ڈیفینس پاور تقریباً زیرو ہوتا ہے ایسے معاملے میں. ہاں، مرد کے لیے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہوتا. اس لیے زنا کے معاملے میں آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی تعبیر کتنی پیاری ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ عام طور پہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں جب مرد اور عورت دونوں کا ذکر آتا ہے تو عام طور پہ ذکر پہلے کس کا آتا ہے؟ مرد کا، بعد میں عورت کا. چاہے نیکی کا بیان ہو چاہے گناہ کا بیان ہو، مرد کا ذکر عورت سے عام طور پہ پہلے آتا ہے نا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصادقین والصادقات القانتین والقانتات، ہاں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی عورتیں، ہاں، مومن من مومن عورتیں. عام طور پہ مرد کا ذکر پہلے آتا ہے، عورت کا ذکر بعد میں. گناہ میں بھی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورتیں. لیکن جہاں زنا کا بیان ہوا وہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کا ذکر پہلے ہی نہیں کیا. وہاں کیا ذکر آیا؟ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. یعنی زنا کا جو گناہ ہوتا ہے نا، اس میں اصل اس گناہ کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری کس کو ہوتی؟ عورت کو ہوتی. کیونکہ زنا کے معاملے میں آدمی کے لیے اپنے نفس کو بچا پانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو زنا کا راستہ اسی وقت کھلتا ہے جب عورت اپنے پروٹیکشن کو لوز کر دیتی ہے. وہ اگر اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے تو مرد آسانی سے اس تک کے نہیں پہنچ سکتا ہے. تو یہاں تو الٹا معاملہ تھا، یہاں تو عورت سیڈیوس کر رہی ہے، عورت دعوت دے رہی ہے، تو مرد ہے، یہی بہت بڑی وجہ ہے ان کا، بہت بڑی آزمائش ہے کہ ایک عورت دعوت دے رہی ہے اور وہ مرد ہیں. پھر مرد بھی کون ہے؟ بھائی آدمی 40 45 50 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی شہوات کم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ بوڑھے زانی کا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا جو گناہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے، کیونکہ آدمی 40 50 کراس کر لیا ہے تو اس کی شہوتیں تھوڑا سا دب جاتی ہیں، اس کے مزاج میں وہ جوانی والا شدت نہیں رہ جاتی ہے. پر یہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی نئے نئے جوان ہوئے. ہاں، یعنی یہ جو
ایک دم ایڈلٹری کی عمر ہوتی ہے، بالکل نئی ایڈلٹری کی عمر، اس میں تو آدمی کی شہوات اور زیادہ بھڑک رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو مرد ہیں، اوپر سے جوان ہیں، تیسرا یہ کہ غلام ہیں یعنی ماتحت ہیں. اللہ نے اس لیے نہیں فرمایا کہ عزیز مصر کی بیوی نے دعوت دی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جس کے گھر میں وہ تھے اس نے بہکانا شروع کیا. یعنی ان کی پوزیشن بھی نیچے کی طرف ہے. غلام ہے، غلام تو ویسے بھی احکام کا پابند ہوتا ہے اپنے مالک کے، ہاں، تو کوئی اپر ہینڈ بھی نہیں ان کو حاصل ہے، ان کو تو ویسے بھی بات ماننی ہے، تو وہ غلام ہے. اچھا، غلام ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بات کیا ہے، انسان کو ہمیشہ اپنے سے اوپر طبقے کی عورت کی طرف اٹریکشن زیادہ ہوتا ہے نا. سیم لیول کے، اپنے سیم طبقے کے بجائے اپنے سے اوپر کا طبقے کی وہ عورت ہو تو اس کی طرف اٹریکشن زیادہ ہوتا ہے. جیسے کسی عام آدمی کے لیے کسی سیلیبریٹی خاتون کی طرف جو اٹریکشن ہوتا ہے وہ اس کی اپنی کلاس کی عورت کی طرف نہیں ہوگا. تو یہ غلام ہے اور وہ مالک ہے. تو غلام کے لیے ویسے بھی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کی مالکین اس کو زنا کی طرف دعوت دے رہی. تو یہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں، پھر ظاہر سی بات ہے یہ عورت بھی ہے، اور عورت ایک ظاہر سی بات ہے عزیز مصر کی بیوی ہے تو خوبصورت بھی ہے، حسین و جمیل ہے. بڑے لوگ جو پیسے والے ہوتے ہیں، جو ہمیں ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے نا کہ زیادہ پیسے والے مرد کو زیادہ خوبصورت عورت ملتی ہے. خوبصورت اور پیسہ یہ دونوں طرح ایک دوسروں کو اٹریکٹ کرتا ہے. خوبصورت عورت سمجھتی ہے کہ اس کو پیسے والا مرد مل جائے گا، پیسے والے آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ پیسہ میرے پاس ہے تو میرا چہرہ کیسا بھی ہو عورت مجھے خوبصورت ملے گی. اور ذاتی منصب بھی ہے، یعنی عورت جو ہے وہ منصب والی ہے، ایک آفیسر کی بیوی ہے تو اس کا اپنا ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نا کہ وہ آدمی جس کو کوئی خوبصورت اور منصب والی عورت زنا کی طرف دعوت دے اور اپنے آپ کو بچا لے جائے. تو عورت اگر کسی منصب پر ہوتی ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ اٹریکشن اس کا ہوتا ہے. تو اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی، یعنی سارے اسباب مہیا تھے کہ آدمی فیل ہو جائے اس کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بچا لیا، حضرت یوسف نے اپنے آپ کو بچا لیا. لولا ارآ برہان ربی، کوئی اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا برہان نہیں دیکھا ہوتا تو نہیں بچا پاتے. ابھی برہان کا مطلب کیا ہے، کیا چیز دیکھی تھی انہوں نے؟ قرآن و حدیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں آیا کہ کیا دیکھا تھا انہوں نے. مفسرین نے اپنے طور پہ بہت ساری باتیں کہی ہیں لیکن ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں، کسی نے کہا کہ چھت پھٹ گیا اور اوپر سے انہوں جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دکھائی دیے اور وہ ڈانٹ رہے تھے کہ تم کیسے ارادہ کر لیا تم نے. کسی نے کہا حضرت جبرائیل آ گئے، لیکن یہ ساری چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے. زیادہ ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ جب وہ زنا کی طرف مائل ہوئی تو اپنے بت پہ پردہ ڈالنے لگی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ اپنے بت سے ڈر رہی تو میں اللہ سے کیوں نہیں ڈروں، پر اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. علماء نے ایک بات کہی ہے جو زیادہ بہتر لگتی کہ برہان سے مراد وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. علم ان کو بچا لے گیا. یعنی گناہ سے بچانے والی ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ علم. جس بندے کو گناہ کی قباحت، شناعت، برائی کا علم نہیں ہو وہ گناہ سے اپنے آپ کو نہیں روک پاتا. گناہ سے روکنے والی سب سے پاورفل چیز کیا ہوتی ہے؟ علم. اس لیے اپنے آپ کو اگر تقوی سے مزین کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے. علم انسان کو گناہوں سے روک لیتا ہے. تو ایک بات جو کہی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ لگتی ہے کہ یہ علم جو تھا ان کے پاس نبوت کا کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے، یہ ان کو گناہوں سے بچا لے گیا. تو بہرحال کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم ایسے ہی کرتے ہیں تاکہ انسان کو، ہم نے ایک سارا جو کیا وہ کیوں کیا؟ تاکہ ان کو فحش اور برے کاموں سے بچا لے. واستبق الباب، اور آخر کار جو ہے نا یہ دونوں آگے پیچھے ایک دروازے کی طرف دوڑے. حضرت یوسف دوڑے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، اس کے پیچھے پیچھے جو امراۃ العزیز تھی وہ دوڑی تاکہ حضرت یوسف کو پکڑ سکے. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، تو جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے اس عورت نے پایا اپنے سردار کو دروازے پر. سردار یعنی شوہر. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پر جھپٹنے کی کوشش کے لیے وہ حضرت یوسف کے پیچھے بھاگی. اچانک دروازہ کھلا، دروازہ کھل گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ غلقت الابواب، اس نے اچھے سے سارے دروازے مضبوطی سے بند کر دیے تھے. اللہ تعالیٰ اگر انسان کو ذلیل کرنا چاہے نا، انسان کتنا بھی اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کرے وہ ذلیل بہرحال ہو جاتا ہے نا. یعنی غلقت الابواب فرمایا کہ سارے دروازے اچھے سے بند کر دیے تھے، پر اللہ تعالیٰ کو اس کو ذلیل کرنا تھا تو کیا ہوا؟ کہیں سے کھول لیا دروازہ. اب دروازہ جب اس نے کھولا اس کے شوہر نے تو دیکھا یوسف آگے بیوی پیچھے، اور جیسے ہی دیکھا اپنے شوہر کو، اچھا یہاں پہ شوہر نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، سیدہا، اس کا مالک کہا. تو بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے ایک طرح سے باندی کی طرح ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ غلامی ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا نکاح غلامی ہے تو تم دیکھو کہ تم اپنی بیٹی کو کس کی غلامی میں دے رہے ہو.
میں ایک بار کہتا ہوں نا کہ ہم نے میاں بیوی کو ایک دم پارٹنر والا سمجھا ہوا ہے کہ جتنا حق گھر میں جتنی بیوی کی چلے گی اتنی ہی شوہر کی چلے گی، پر قرآن و سنت میں تو یہ بات نہیں ملتی. قرآن تو شوہر کو کیا کہہ رہا ہے؟ سردار، مالک، اور بیوی اس کے ماتحت ہے. ہاں، تو اسلام میں پارٹنرشپ والا مزاج نہیں ہے، میاں بیوی پارٹنر دونوں کا برابر کا کہ اسلام میں اتھارٹی گھر کی آدمی کے ہاتھ ہے، اور عورت اپنی ایک ایک چیز کے لیے شوہر کی اجازت کی محتاج. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غلامی جو ہے وہ رق ہے. رق مطلب کیا؟ نکاح جو ہے وہ رق ہے، غلامی ہے. عورت اپنی ایک ایک چیز کے لیے کیا پہنے، کہاں جائے کہاں نہیں جائے، کس سے تعلق رکھے کس سے تعلق نہیں رکھے، کیا کرے کیا نہیں کرے، ایک ایک چیز کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کی ویسے محتاج ہوتی ہے جیسے غلام اپنے مالک کی اجازت کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اس کو سید کہا ہے. تو بہرحال اپنے شوہر کو اس نے پایا، جیسے ہی پایا فیصلہ بدل دیا. ہاں، پیترا بدلا اور کیا کہا؟ کیا خیال ہے تمہارا اس آدمی کے بارے میں جو تمہاری بیوی کے ساتھ غلط کام کا ارادہ رکھتا ہے؟ ہاں، اچھا، یہ نہیں کہا کہ غلط کام کر دیا. اگر یہ بول دیتی کہ یعنی ریپ کر لیا ہے، غلط کام کر دیا، تب تو وہ خود پھنس جاتی نا اور شوہر کی نظر میں گر جاتی. تو یہ نہیں کہا کہ غلط کام کر لیا، یہ کیا کہا؟ من اراد باہلک سوءا، جس نے تمہارے بیوی کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کیا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کو یا تو جیل ڈال دیا جائے یا دردناک عذاب اس کو چکھایا جائے. اس پر حضرت یوسف نے کہا نہیں، یہ خود ہے جس نے مجھ کو بہکانے کی کوشش کی تھی اور اپنے جال میں پھنسا رہی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر اپنا دفاع کیا. جب آدمی پہ جھوٹا الزام لگے تو اپنا دفاع انسان کر سکتا ہے. انہوں نے اپنا دفاع کیا کہ یہ میں ملزم نہیں ہوں، یہ خود. اچھا، سچویشن کو امیجن کریں، شوہر ہے، اس کی بیوی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے. بیوی حضرت یوسف پہ الزام لگا رہی ہے، پر حضرت یوسف علیہ السلام ڈائریکٹ اس عورت سے نہیں کرے گی تم نے بہکایا تھا، شوہر سے کرے گی اس نے بہکایا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ بیوی سے نہیں کرے گی تم نے بہکایا تھا، شوہر سے کرے گی اس نے بہکایا تھا. علماء نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیا کہ عورت کتنی بھی غلط ہو، بہرحال تھی تو عورت ہی نا، تو اس کی عزت کم سے کم اتنی ہے کہ ڈائریکٹ اس کو خطاب کر کے نہ کہا جائے کہ تم نے بہکایا تھا. اس کی جو نوبیلٹی ہوتی ہے، ایک عورت کو جو عزت ملی ہوتی ہے، اس عزت کا تقاضا یہ کہ ڈائریکٹ اس سے خطاب کر کے نہیں کہا کہ تم نے بہکایا تھا، بلکہ اس کے شوہر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے جس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی تھی. اور اس کے گھر میں سے ایک آدمی نے خود، یعنی اس عورت کے گھر کے، اس کے گھر والوں میں سے کسی نے، جب یہ اختلاف ہو گیا اور اب یہ بات آ گئی کہ بھائی یہ اس پہ الزام لگا رہی ہیں، حضرت یوسف اس پہ الزام لگا رہے ہیں، تو گھر کے ہی ایک آدمی نے اس عورت کے اہلیہ، اس عورت کے گھر کے ایک آدمی نے کہا کہ قمیض دیکھ لو. ہاں، قمیض دیکھ لو، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ عورت اقدام کر رہی تھی، حضرت یوسف اپنا بچاؤ کر رہے تھے. قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، نہیں، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے مطلب حضرت یوسف اقدام کر رہے تھے اور وہ عورت اپنا بچاؤ کر رہی تھی، تو اس میں گریبان وغیرہ پھٹ جائے گا. اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی اس کا مطلب حضرت یوسف بھاگ رہے تھے اور وہ دامن پکڑ رہی تھی، تو قمیض پیچھے سے پھٹ گئی. قمیض کا رول حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں بہت اہم ہے. ہاں، اس سے پہلے قمیض کا ذکر کہاں آیا تھا؟ بھیڑیے کے ساتھ میں، ہے نا. وہاں قمیض ہی نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ یوسف علیہ السلام باحیات ہیں، زندہ ہیں، اور بھائی جھوٹ بول رہے ہیں. بھائیوں کا جرم کس سے ثابت ہوا تھا؟ قمیض سے ثابت ہوا تھا. یہاں پہ عورت کا جرم کس سے ثابت ہو رہا ہے؟ قمیض سے ثابت ہو رہا ہے. تو قمیض کا رول بہت اہم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں. اور قمیض کا ذکر آگے بھی ایک جگہ آئے گا، جب حضرت یوسف نے اپنی قمیض دے کر کے بھائیوں کو بھیجا اور کہا کہ لے کر کے جاؤ، اپنے باپ کے چہرے پر پھیر دینا تو اس کی بصارت جو ہے وہ واپس آ جائے گی. تو قمیض کا رول حضرت یوسف کی زندگی میں بہت اہم ہے. تو کہا کہ قمیض دیکھ لو. اس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ جیسے اسلام میں عام طور پہ گناہوں میں گواہ کی ضرورت ہوتی، کسی گناہ کے ثبوت کے لیے بیسک اصول کیا ہے؟ گواہ ہونے چاہیے. جو ایویڈنس ہوتے ہیں عام طور پہ ان کو اسلامک لا میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا. جو اسلامک لا ہے، کریمنل لا، اس میں ایویڈنس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، سیدھا سیدھا گواہ چاہیے. گواہ نہیں ملا اس کا مطلب سامنے والا مجرم جو ہے وہ مجرم نہیں ہے، وہ ملزم جو ہے وہ بری ہے. پر ان بہت ساری چیزوں کی بنیاد پر ایک رائے امام تیمیہ وغیرہ کی بھی ہے کہ جو ایویڈنسز ہوتے ہیں کسی کرائم کو ثبوت کرنے کے لیے، اگر انف ایویڈنس ہو تو وہ کافی ہیں جرم کو ثابت کرنے کے لیے. ہاں، تو جو دلیل انہوں نے دی اس میں سے ایک دلیل یہ بھی کہ دیکھنے والا تو کوئی نہیں تھا، لیکن قمیض کی بنیاد پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تو قمیض دیکھی گئی تو کیا پتہ چلا؟ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، تو پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام مجرم نہیں ہیں، ان پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے. اور صرف قمیض ہی نہیں،
پورا جو سچویشنز تھیں، ہاں سچویشن اسی بات پر دلالت کر رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مجرم نہیں ہے. بھائی سب سے پہلی بات، یوسف علیہ السلام گھر میں پلے بڑھے تھے، تو گھر میں پلے بڑے آدمی کے کیریکٹر سے لوگ واقف ہوتے ہیں، ہے نا. آج تک کبھی ان کی طرف سے اس طرح کی کوئی شکایت نہیں آئی تھی، تو وہ کیریکٹر خود ان کا بہت بڑی علامت تھی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے. پھر یوسف علیہ السلام غلام تھے، غلام کتنا بھی اچھا ہو جائے وہ غلام ہی رہتا ہے، اس کو پورے طور پہ ان سوسائٹیز میں پورے طور پہ انسانوں کا درجہ بھی نہیں دیا جاتا تھا. تو غلام اپنی مالکین کے ساتھ اس کی نیت خراب ہو جائے اس کا چانسز بہت کم ہوتے تھے. یعنی وہ جو پورے طور پہ یعنی بالکل انسانوں اور جانوروں میں جو فرق ہوتا ہے نا، تقریباً وہی فرق غلاموں میں اور عام انسانوں میں تھا. تو اس کا امکان ویسے بھی بہت کم تھا کہ کوئی غلام جو ہے وہ اپنی طرف بلانے کی کوشش کرے. پھر تیسرا یہ کہ جو یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ جو سچویشن تھی اس میں دکھائی دے رہا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی خوب سج دج کر کے آئی ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا ایویڈنس تھا کہ بھائی ارادہ حضرت یوسف کا نہیں خراب تھا بلکہ عزیز مصر کی بیوی کا خراب تھا. بہرحال تو جب قمیض دیکھی گئی تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس میں غلطی کس کی ہے، خود اس عورت کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بری ہیں. تو اس جو عزیز مصر تھا اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، کہ یوسف اس سے اعراض برتو، چھوڑ دو اس معاملے کو، ہاں اس عورت کو چھوڑ دو اور اس سے اعراض برتو. اور اس عورت سے کہا کہ واستغفری لذنبک، اپنے گناہ کی مغفرت طلب کر اللہ تعالیٰ سے. ہاں تم عورت سے کہا گناہ طلب کی مغفرت طلب کر، اور یوسف سے کہا یوسف تم چھوڑو اس معاملے کو، نظر انداز کرو. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی بیوی کا اتنا بڑا جرم سامنے آیا، شوہر کا رسپانس تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں شوہر کو تو غصہ آنا چاہیے، بیوی ہو کر کے گھر کے غلام کے ساتھ انوالو ہو رہی تھی، ایسی بیوی کو تو شوہر کو چھوڑ دینا چاہیے. اصولی بات یہی ہے کہ غیرت مند آدمی ایک بدکار عورت کو اپنی نکاح میں نہیں رکھتا. یعنی عورت کی طرف سے بہت ساری چیزیں شوہر برکات کر سکتا ہے اور اس کو برداشت کر بھی لینا چاہیے بہت ساری غلطیاں، پر اس کی بے وفائی، اس کی بدکاری کو ایک غیرت مند شوہر کبھی بھی برداشت نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی کہ میری عورت کوئی بڑھنے والا ہاتھ نہیں روکتی. ہاں لا ترد ید لامس، کہ چھونے والا ہاتھ یا کوئی بڑھنے والا ہاتھ نہیں روکتی. اللہ نے فرمایا اس کو طلاق دے دو. نارملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو طلاق کے میٹر میں صلح کراتے تھے، پر جب ایک ایسی عورت کا کیس آیا کہ شوہر بول رہا ہے بڑھنے والا ہاتھ نہیں روکتی، سیدھا سیدھا زنا کا الزام نہیں لگایا، ہو سکتا ہے کہ زنا کی حد تک معاملہ نہ جاتا ہو. کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ زانی تو نہیں ہوتی ہیں لیکن لاپرواہ ہوتی ہیں، بات کسی سے بھی کر لی، کسی کے ساتھ بھی مل گئے، خلوت میں آ گئے، تو انہوں نے صاف صاف نہیں کہا زنا کرتی، کہا کہ بڑھنے والے ہاتھ کو روکتی نہیں ہے. تو اللہ کے نے فرمایا طلاق دے دو. ایک مسلمان مرد ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن عورت کی اپنی بیوی کی بے حیائی برداشت نہیں کر سکتا. وہ تو اتنا باغیرت ہوتا ہے نا کہ اس کی بیوی کو کوئی غیر مرد دیکھے یہ بھی اس کو قبول نہیں ہوتا ہے نا. مومن مرد ہوگا تو اللہ کے فرمایا ان اللہ یغار و ان المؤمن یغار، اللہ غیرت والا ہے، مومن کو بھی غیرت والا ہونا چاہیے، ہے نا. اللہ غیرت والا ہے اور مومن کو بھی غیرت والا ہونا چاہیے. غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے چہرے پر کیا اس کے ناخن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑنے دے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان جو ہے ایک اپنا خواب بیان کیا کہ میں آج جنت کا سیر مجھے کرایا گیا خواب میں، تو میں نے ایک بہت حسین سا محل دیکھا اور دیکھا اس محل کے باہر ایک حور وضو بنا رہی ہے. تو مجھے لگا کہ یہ محل میرا محل ہے، جنت میں مجھے ملے گا اور یہ حور میری حور ہے. تو اللہ کے نبی نے فرشتے سے پوچھا کس کا محل ہے اور کس کی حور ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ حضرت عمر کا محل ہے، عمر ابن الخطاب کا، اور یہ حور ان کی حور ہے جو جنت میں ان کا جن سے نکاح کرا جائے گا. حضرت عمر سامنے بیٹھے تھے. اللہ نے فرمایا عمر جیسے ہی میں نے تمہارا نام سنا میں نے فوراً نظریں پھیر لی کہ کہیں تم کو اس بارے میں نہ غیرت آ جائے کہ میں نے تمہاری حور کو دیکھ لیا. ہاں اتنی غیرت ہے، دنیا کی بیوی نہیں، جنت کی عورت کے بارے میں بھی غیرت ہے کہ اس کی نظر کسی پہ نہ پڑی ہوئی. ہمارے یہاں معاشرت کی بات ہے لیکن ہمارے یہاں سب سے بغیرت جو ہمارے معاشرے کا طبقہ ہے نا وہ شوہروں کا طبقہ ہے. ہاں بھائی کے لیے تھوڑا بہت غیرت ہے اپنے بہن کے دل میں، باپ کے لیے اپنی بیٹی کے دل میں غیرت ہے، بیٹے کے لیے اپنے بیٹے کے دل میں اپنے ماں کے لیے غیرت ہے. ہمارے معاشرے کا سب سے بے غیرت شوہر ہے. یعنی عین شادی کے دن اسٹیج لگ جائے گا، اپنا سج دج کے کھڑا ہو گیا ہے، بغل میں میک اپ کرا کر کے بیوی کو کھڑا کرا دیا ہے
اور یہ میں بے دین لوگوں کی بات نہیں کر رہا بھائی، دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اچھے اچھے دیندار حاجی نمازی مسجدوں کے ذمہ داروں کے گھروں میں نے دیکھا ہے، شادی ہو رہی ہے، اسٹیج لگا ہوا ہے، بغل میں گڑیا کی طرح بیوی کو کھڑا کر دیا سجا کر کے. ہاں دوست آ رہے ہیں، احباب آ رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، مسافے کر رہے ہیں، ساتھ میں کھڑے ہو کر کے فوٹو کھنچوا رہے ہیں. یہ بغیرت شوہر، شادی ابھی ہوئی ہے پہلے دن سے بغیرت بن گیا. مسلمان اتنا بغیرت نہیں ہوتا ہے. ہاں بھائی یہ لڑکوں کو میں دیکھتا ہوں ہنی مون منانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ہاں اللہ تعالیٰ انجوائمنٹ سے نہیں روکتا ہے، مناؤ ہنی مون، کون تم کو روکتا ہے، پر ایک ایک فوٹو ہنی مون کی لے کر کے ڈال رہے ہیں اسٹیٹس پہ، ہاں واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں، انسٹاگرام پہ ڈال رہے ہیں. بھائی خود انجوائے کر لو، دوسروں کو کیوں انجوائے کروانا ہے؟ ہاں خود انجوائے کرو جتنا کرنا ہے. اچھا بہت دیندار ہے، نقاب میں کھینچ کر کے ڈالے گا فوٹو، بیوی کی سیلفی لے کر کے ڈال رہے ہیں. ارے بھائی تم کیوں چاہتے ہو تمہاری بیوی کی آنکھیں بھی کوئی کیوں دیکھے؟ ہاں اس کا ناخن بھی کوئی کیوں دیکھے؟ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیوی دی، اللہ کا شکر ادا کرو. ہاں دوسروں کو کیوں دکھانا ہے؟ دوسروں کو کیوں دکھانا ہے؟ فوٹو لے کر کے لگا رہے ہیں، فیس بک پہ واٹس ایپ پہ بھیج رہے ہیں. ہاں ایسا بغیرت نہیں ہونا چاہیے. یہ علماء نے کہا کہ اس کی بغیرتی تھی کہ اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا پھر بھی چپ رہا. اور بغیرتی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی تھی کہ عزت سے ڈر گیا کہ بھائی یعنی آدمی کی عزت کی بھی بات ہوتی ہے نا کہ یہ بھائی کہ اس لگتا ہے اس کے شوہر میں کچھ پرابلم ہے تبھی تو اس کی بیوی غلام کے ساتھ انوالو ہو گئی، تو اپنی عزت بچانے کے لیے بغیرت ہو گیا. بہرحال اس نے کوئی اقدام نہیں کیا. حضرت یوسف سے کہا کہ چھوڑو اس کو، اس سے دور رہو، اور وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، یعنی گناہ تھا وہ. اچھا یہ لوگ مسلمان تھے؟ نہیں تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، لیکن بت پرستوں میں بھی اتنی غیرت تھی کہ اگر بیوی کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر چلا رہی ہے تو اس کو گناہ سمجھتے تھے. آج ہمارے یہاں وہ غیرت بھی ختم ہو گئی ہے. ہاں ہمارے یہاں وہ غیرت بھی ختم ہو گئی ہے. بیوی ہونے کے باوجود اس یعنی مشرک ہیں پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ گناہ سے توبہ کرو. ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی اپنا معبود رہا ہوگا جس سے توبہ کروا رہا ہوگا. یعنی ایکسٹرا میریٹل افیئر ہر معاشرے کے اندر کیا ہے؟ جرم رہے ہیں. ایون جو بت پرست ہے وہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھ. ہمارے ہندوستان میں ابھی جلدی ایڈلٹری کا قانون ختم کر دیا گیا نا کہ جو شادی شدہ عورت اگر کسی کے ساتھ انوالو ہوتی ہے تو اس کو جرم کی فہرست میں، قابل سزا جرم کی فہرست میں نہیں رکھا گیا ہے. بہرحال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. اب یہ بات دب جاتی لیکن دبی نہیں. ہاں کسی طرح سے اسپریڈ ہو گئی نیوز، باتیں پورے شہر میں پھیل گئیں. زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ گھر میں دوسرے بھی غلام رہے ہوں گے، انہوں نے پوری صورتحال کو دیکھا، باتیں ہر جگہ پھیل گئیں. جب بات پھیل گئی تو مصر کی عورتوں میں چرچا کا موضوع بن گئی کہ ارے بھائی عزیز مصر کی بیوی اور اپنے غلام کے ساتھ انوالو ہو گئی. چرچے کرنے لگے لوگ. ہاں عورتیں جو ہیں وہ چرچے کرنے لگیں. قد شغفها حبا، اس کی محبت میں مشغول ہو گئی. انا لنراها فی ضلال مبین، یہ بہت کھلی ہوئی گمراہی میں. بھلا کوئی غلاموں کے ساتھ انوالو ہوتا ہے؟ ہاں اب بول تو یہ رہی تھی لیکن دل میں کیا تھا؟ سب کے دل میں چاہت تھی کہ کون غلام ہے ہاں جس کو ایک مطلب ملکہ اور ایک آفیسر کی بیوی ہو کر کے اس کے ساتھ انوالو ہو گئی، تو کیسا غلام رہا ہوگا وہ. بول کچھ اور رہی ہے اور دل میں کچھ اور ہے. یہ ہر عورت کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے. ہاں اور عورت چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو، وہ ہمیشہ کوڈ ورڈ میں ہی گفتگو کرتی ہے. اس کی ہر بات ڈیکوڈ کرنی پڑتی ہے، ڈائریکٹ نہیں بولتی ہے. ہاں وہ ہاں بول رہی ہوتی ہے، دل میں نہ ہوتا ہے. وہ نہ بول رہی ہوتی ہے، دل میں ہاں ہوتا ہے. وہ رو رہی ہوتی ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے، خوشی کے موقع پہ روئے گی. ہاں اور جب مسکرا رہی ہوتی ہے اور دل غموں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں. ہاں وہ کھلی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے ان کی باتوں کو ڈیکوڈ کرنا پڑتا ہے. ایک مرحلے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا اور اللہ کے نبی کے اندر طاقت نہیں رہ گئی کہ جا کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھا سکیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا اپنے ابا سے بولو کہ نماز پڑھا دیں. اب حضرت عائشہ نے یہ سوچا کہ اگر میں ابا سے بول دوں نماز پڑھانے کے لیے اور ابا نماز پڑھانے لگیں اور ابا کی امامت کے وقت میں جب ابا امام ہے مسجد کے اللہ کے نبی وفات پا جائیں، کیونکہ آخری وقت تھا، یہ بات اندیشہ سب کو تھا. تو کہا اگر اس حالت میں اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی تو لوگ حضرت ابو بکر کی امامت کو نحوست سے کنیکٹ کر دیں گے
کہ یہ نحوست تھی ان کی امامت، اسی وجہ سے ان کی امامت کے موقع پہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی. پر اب ڈائریکٹ تو اللہ کے نبی کو یہ نہیں بول سکتی تھی، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے ابا نماز پڑھائیں گے نا تو لوگوں کو، وہ بہت رقیق القلب ہیں، ان کا دل بہت نرم ہے، وہ نماز پڑھائیں گے تو لوگوں کو سوائے رونے کی اور کوئی آواز سنائی نہیں دے گی، اتنا روئیں گے وہ. تو ایسا کریے آپ حفصہ سے بول دیے کہ حضرت عمر نماز پڑھا دیں. دل میں کیا بات ہے کہ کہیں کنیکٹ نہ کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو حضرت ابوبکر کی امامت سے. پر وہ نہیں بول رہی ہیں، بول رہی ہیں ابا بہت رقیق القلب ہیں، اگر وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو اتنا روئیں گی کہ لوگوں کو قرات کی آواز نہیں سنائی دے گی، صرف رونے کی آواز سنائی دے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا انتن لصواحب یوسف، تم لوگ وہ یوسف کی عورتوں کی طرح ہو. ہاں بول کیا رہی ہیں کہ یہ کیسے ہی عورت ہے بھائی، غلام کے ساتھ انوالو ہو گئی، لیکن دل میں کیا ہے ہم بھی تو دیکھیں کہ کون غلام ہے بھائی اتنا خوبصورت، ہاں کہ اب یہ مالکین ہو کر کے اپنے آپ کو نہیں روک پائی. تو عورتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ بولتی کچھ اور ہیں، دل میں ان کے کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے ان کی باتوں کو ڈیکوڈ کرنا پڑتا ہے. کامیاب آدمی وہ ہے جس کو عورتوں کی باتوں کو ڈیکوڈ کرنا آ جائے. بہرحال تو یہ باتیں پھیل گئیں، اور جب یہ باتیں پھیل گئی تو پھر کیا ہوا، پھر عزیز مصری کی بیوی اور جری ہو گئی، اور اس نے یہ چاہا کہ میں دکھاؤں کہ یوسف ہے کون سا انسان، یہ کوئی عام سا غلام نہیں ہے کہ جس کے چکر میں پھنس گئی ہوں، یہ ہے ایسا غلام ہے کہ اس کے چکر میں پھنسا جا سکتا ہے. اور پھر اس نے ایک پوری سازش کی اور سارے لوگوں کو دعوت دی. آگے انشاءاللہ تعالیٰ کل وہ درس ہم رکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے میں جو عبرت اور نصیحت کے پہلو اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ